قرأت کے چند احکام کا بیان۔ اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھے تو جہر کرنا یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب تو نہیں، مگر آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر یہ نمازیں قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ قضا میں امام کو جہر سے ہی پڑھنا چاہیے اور منفرد کو اختیار ہے، چاہے آواز سے پڑھے چاہے آہستہ۔ فرض نمازوں میں کتنی قرأت مسنون ہے؟ حالت سفر میں تو اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھ لے، البتہ اقامت یعنی گھر رہنے کی حالت میں قرأت کی خاص مقدار مسنون ہے۔ حالت اقامت کی قرأت مسنونہ کیا ہے؟ حالت اقامت میں نماز فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنا اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور سورہ اذا زلزلت سے الناس یعنی آخر قرآن مجید تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ یہ قرأت مسنونہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے؟ امام اور منفرد دونوں کے لیے یہ قرأت مسنون ہے۔ اگر حالت اقامت میں کسی صورت سے قرأت مسنونہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ کیا کسی نماز میں کوئی خاص صورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا اور دوسری صورت جائز نہ ہو؟ کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں۔ شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی طرف سے مقرر کر لینا شریعت کے خلاف ہے۔ فجر کی سنتوں میں قرأت مسنونہ کیا ہے؟ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نماز وتر کی مسنون قرأت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا حضور سے ثابت ہے۔ امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کرے اسے امام کہتے ہیں۔ جماعت کی کیا معنی ہے؟ جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جماعت سنت موقدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء نے تو اسے فرض اور واجب بھی کہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک، نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا۔ پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت ہونا، نماز میں دل لگنا۔ جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہ گاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، اس کے سوا اور بہت فائدے ہیں۔ کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ عورتیں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ وہ کیا عذر ہے جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ سخت بارش، راستہ میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں آندھی، سفر مثلاً ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا، پخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔